لیے ہونا چاہیے، اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کریں، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کریں، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کریں، ایک مقصد ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو، جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش، کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے۔ کس شان سے! آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں، اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں، اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندگیوں سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ وہ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینہ دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زہر دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زہر دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زہر دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زہر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما، سازش
کرو. آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے. اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو, اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو. ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو. سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو, غوث پاک کے خطابات تو دیکھو. غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو, یہ شیطانی کام ہے. اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے, لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی, آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا, وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے. نہ کرو سازش, مومن کا کام نہیں. بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین بھلا چاہنے کا نام ہے. دین بھلا چاہنے کا نام ہے. سازش کرنا مومن کی شان نہیں, بھلا چاہنا مومن کی شان ہے. آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں, کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا. میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے. کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے. اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے, قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو. یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حسد سے نکلو. آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں. اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والا, تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو, تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو, تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو. کتنے حسد میں ڈوب گئے. حسد زنا سے بھی خطرناک ہے, حسد چوری سے بھی خطرناک ہے, حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے, حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے. اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے. شیطان, حسد نہ کرو. آج تو اماموں سے حسد, بھائیوں سے حسد, بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں. یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا. اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے. جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں, اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں. تھوڑا سن لو بابا, بہت تھوڑی دیر, بہت لمبا نہیں کروں گا. گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا, جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے, 20 سے 25 منٹ گزر گئے. 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو. سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو. میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں رہنے دو. ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں, کیا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو, ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے. مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے. میں کیا ہوں, ہم کچھ نہیں ہے. جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو, بس ان کو سن لو. اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں, اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں. کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. میرے ماننے والے گھبرانا نہیں, تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے. فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے, میری تلوار بے نیام ہے, جو آ کر کے ٹکرانا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اس کو میرے بریلی کے کلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا, العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. نعرہ
ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے. جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے, کینسر میں تڑپ رہا ہے, جب کینسر سے وہ مر گیا, اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا, اب چین سے سو گیا. کسی کو ٹی بی ہے, ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا, مر گیا, اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا. اسی طرح کوئی بیماری ہو, کسی کو کوئی بیماری ہو, مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا. لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو, ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے, لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے. الما غیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کہتے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, وہ مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو, حسد نیکی, ہم نے نیکی کی, جو نیک ہے ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہم نے تو نیکی کتنی کی, حسد مت کرو. آج جو قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں حسد کی وجہ سے. ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے, دیکھیے پھر کیا حسد ہے. حسد نکل کر آئے گا. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو, باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں. الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں, صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے. اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا, یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد, کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے, عامر لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے. وجہ حسد. دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد, ساس بہو پہ کر رہی حسد. یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا, حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو, کر سکتے ہو پریشان, اس کو برباد نہیں کر سکتے, اس کو مٹا نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے, شیطان انسان کو مار نہیں سکتا. یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا, یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے, سادھوؤں تک جاتی ہے, عاملوں تک جاتی ہے, ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں. کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500 1000 میں ایسے کا, اور یہ بھی, اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو, کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے, ایسی زرہ دی ہے, تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان, ہر بہادر و کمزور ہو, زرہ پہن کے میدان میں آتا. جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے, تلوار اس پر اثر نہیں کرتے, اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں, میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں, کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں, لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں, بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں, اور کیا فرمایا, اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے, اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟
سکتا ہے. بے شک بے شک. سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا, ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر, ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر. باوضو رہو, لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی, برا مت ماننا, تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو, اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے. تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر. اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائے نا, تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو, وضو نہیں کرتے. صحیح فرمانے. جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائے تو آپ ناکام ہوں گے, جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں. اللہ کمپیوٹر سیکھانا, وضو بھی سیکھ لیتے. موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے, کم سے کم پاک تو رہتے. بے شک. 3 بچوں کے باپ ہو گئے, غسل وضو نہیں آتا.